حسن و ادا میں ہیں جو یکتا ختم نبوت والے آقا، جن کے دم سے چمکی دنیا، جن کے دم سے چمکی دنیا، جن کے دم سے چمکی دنیا، ختم نبوت والے آقا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حسن و جمال مصطفیٰ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال، آپ کے کمالات، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک شانوں پر اس پروگرام میں گفتگو کی جاتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ نبی رحمت، شفیع امت، تاجدار رسالت، سراپا جود و سخاوت، شمع بزم ہدایت، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن میرے نزدیک زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پہ زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے پروگرام میں شامل ہے مبلغ دعوت اسلامی محمد فراد اتاری مدنی، مبلغ دعوت اسلامی محمد عاطف اتاری مدنی، مبلغ دعوت اسلامی راشد علی اتاری مدنی، اور مبلغ دعوت اسلامی محمد میلاد رضا اتاری مدنی۔ آج ہمارا ٹاپک ہے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، یعنی مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ اب جب بات کرتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سماعت کی، یعنی سننے کی جو طاقت ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سننے کی طاقت پر بھی بات ہوگی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کانوں پر بھی گفتگو کریں گے کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں کو کیسا جمال اور کمال عطا فرمایا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دور و نزدیک سے آوازوں کو سن لینا، اس پر انشاءاللہ نبی پاک کے ان معجزات کا ذکر ہوگا۔ ساتھ ہی صرف انسانوں نہیں، صرف جنات نہیں، بلکہ حیوانات، نباتات کے آوازوں کو سننا، ان کی گفتگو کو سننا، انہیں جواب دینا، ان کے مسائل کو حل کرنا۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جو درود و سلام پڑھتے ہیں تو درود و سلام پیش بھی کیا جاتا ہے، حضور سنتے بھی ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سماعت، حضور کے مبارک کانوں کے تعلق سے آج ہم بات کریں گے۔ اور اب ذرا عشق و محبت والے انداز میں سوچتے ہوئے آگے بڑھیے کہ ہم ان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سننے کی طاقت کے بارے میں بات کریں گے، اور آپ سنیں گے کہ جن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے دور و نزدیک کی سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے، وہ انشاءاللہ احادیث جب آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ یہاں بات سمجھنے کی یہ ہے اور اپنے اندر یہ کیفیت پیدا کرنے کی ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایسے پیارے محبوب کے کا امتی بنایا کہ جو دور سے بھی ہماری بات کو سن لیتے ہیں، ہمیں ان کے پاس جانا نہیں پڑتا، جائیں تو بڑی سعادت ہے، اگر دور سے بھی اگر ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھیں تو وہ ہمارے درود و سلام کو سنتے بھی ہیں، جواب بھی عنایت فرماتے ہیں، ہمارے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ اور جو اگر امتی پریشان ہو اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی عرض کرے، معروض پیش کرے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کی عرض کو بھی سنتے ہیں اور اس کے مسئلے کو بھی سنتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں عشق و محبت بھی بڑھاتی ہے اور انسان کی کیفیت کو بھی تبدیل کرتی ہے کہ جب مصیبت آئے، پریشانی آئے، راحت کا سامان ہو، خوشی کا سامان ہو، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پکاریے کہ اللہ نے انہیں طاقت دی ہے، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قوت سماعت پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے، آپ ہمارے ساتھ شامل رہیں۔ آئیے پہلے ہم کلام کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں، اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو کو، ہمارے ٹاپک کو آگے بڑھائیں گے۔ جی میلاد بھائی، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ لب پہ نعت پاک کا نغمہ
کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پہ نعت پاک کا نغمہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پہ نعت پاک کا نغمہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور کسی جانب کیوں جائے، اور کسی کو کیوں دیکھے، اور کسی جانب کیوں جائے، اور کسی کو کیوں دیکھے، اپنا تو سب کچھ گنبد خضرا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اپنا تو سب کچھ گنبد خضرا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، دونوں جہاں میں ان کا چرچا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دونوں جہاں میں ان کا چرچا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، واہ واہ سبحان اللہ، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، یہ رشتہ ہی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گن گا رہے ہیں، حضور کی مدح سرائی کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں حضور کے مدح خانوں میں رکھا، حضور کے ثنا خانوں میں رکھا، حضور سے محبت کرنے والوں میں رکھا۔ اللہ ہمیں اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹاپک ہمارا ہے مصطفیٰ کی سماعت پہ،
لاکھوں سلام. یہاں ایک حدیث سناتا ہوں پھر انشاءاللہ مبلغین کی طرف ہم بڑھتے ہیں. تو ایک حدیث پاک ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کوئی بھی شخص جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اس کی آواز مجھے پہنچتی ہے، چاہے وہ کہیں سے بھی پڑھے، کہیں سے بھی پڑھے، دنیا کے کسی کونے گوشے سے پڑھے، اس کی آواز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے. اس حدیث کے تحت صدر العلماء حضرت علامہ غلام جیلانی میٹھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں بے شک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فخر موجودات، تاجدار انبیاء، محبوب کبریا، ہر امتی کا درود و سلام با گوش خود یعنی اپنے مبارک کانوں سے سنتے ہیں، خواہ وہ زمین کے کسی گوشے میں بسنے والا ہو یا فلک کے کسی حصے میں، خواہ خشکی اور دریا میں رہتا ہو یا زمین اور آسمان کی درمیانی فضا میں ہو، غرض کے عالم کے کسی حصے میں بھی وہ موجود ہو، اس کا درود و سلام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مبارک کانوں سے سماعت فرماتے ہیں. پھر درود و سلام پر انحصار نہیں بلکہ ہر مخلوق کی ہر آواز سنتے ہیں اور ہر مخلوق کو بچشم خود یعنی اپنی مبارک آنکھوں سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ملاحظہ فرماتے ہیں، دیکھتے ہیں. مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. درود و سلام پڑھنے والوں تمہیں مبارک ہو. جب تم درود پڑھتے ہو دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی آواز کو سنتے ہیں. آپ کی اور ہماری یہ قسمت ہے کہ ہماری آوازیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ تک پہنچتی ہے. اللہ نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سماعت اور یہ کمال عطا فرمایا ہے. فراز بھائی میں آپ کی طرف بڑھتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سماعت، سب سے پہلے سماعت کے لیے اعلیٰ سماعت بھی چاہیے یعنی مبارک کان. تو سماعت کی طاقت پر بھی بات کریں گے. میں چاہوں گا کہ حضور کے مبارک کانوں کے تعلق سے اگر آپ ذکر کریں، شمائل میں اس کو ذکر کیا جاتا ہے، خصائص میں حضور کے نبی پاک علیہ السلام کے مبارک کانوں کو ذکر کیا جاتا ہے، تو حضور کے کانوں کا جمال کیا تھا اور کمال کیا تھا، اس پر آپ گفتگو فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا حسین اور جمیل پیدا فرمایا، اور جتنے بھی اعضائے مبارکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بنائے ہیں وہ بے مثل و بے مثال ہیں. یعنی نہ ایسے کبھی کسی کو عطا کیے گئے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اعضائے مبارکہ ہیں ان کو آپ دو طرح سے یوں تقسیم کرتے ہیں کہ ایک تو ظاہری حسن، وہ حسن بھی اپنی انتہا کو پہنچا ہوا تھا کہ اس سے بڑھ کر حسن تصور نہیں کیا جا سکتا. اور پھر ان اعضائے مبارکہ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطنی کمالات رکھے وہ اپنی جگہ. جیسے مثال کے طور پر اگر ہم آنکھ کو ذکر کرتے ہیں تو آنکھ مبارک کے اپنے جو ظاہری حسن مبارک ہے اس کو علماء نے بیان فرمایا کہ وہ سرمگی تھیں، آنکھوں میں لال قسم کے ڈورے تھے جو انتہائی خوبصورت ہے. لیکن ان آنکھ مبارک کا کمال کیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ تمہارا رکوع اور تمہارا خشوع بھی مجھ پر پوشیدہ نہیں. صحیح. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری اعضاء کی خوبصورتی اپنی جگہ، اور پھر جو کمالات تھے وہ بھی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے. تو جس طرح آپ نے سماعت کے بارے میں پوچھا ہے اور کان مبارک کا جو ایک ظاہری حلیہ اور ظاہری حسن ہے اس کے بارے میں زیادہ تفصیل سے تو نہیں، لیکن ایک روایت میں یوں ملتا ہے کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زلف مبارک تھی اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بعض اوقات 4 حصوں میں تقسیم فرماتے تھے. 2 جو حصے تھے وہ دائیں کان کی طرف چلے جاتے تھے اور جو 2 حصے تھے وہ دوسری جانب چلے جاتے تھے. اب کمال یہ تھا کہ وہ جو 2 زلف مبارک جو 2 طریقے سے تقسیم ہو کر کان مبارک پر چھائی ہوئی ہیں تو اس میں سے کان مبارک کی جو سفیدی تھی وہ ایسی چمکتی تھی جیسے کہ وہ تارے چمک رہے. یعنی سیاہ زلفوں کے درمیان اگر ہم تصور کریں تو وہ اعلیٰ درجے کے چمکدار جس طرح ستارے چمک رہے ہوتے ہیں اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کان مبارک یہ جگمگا رہے ہوتے تھے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کان مبارک کا جو ظاہری حلیہ ہے اس کے بارے میں یہ روایت ملتی ہے. اور پھر اگر تھوڑا سا جو تصور کریں جیسے چاند چمک رہا اور کالے بادل آ رہے جا رہے ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے جب بادل کا چاند کے آگے آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ چاند چھپ گیا ہے، پھر اس کے بعد جب جو ہے وہ بادل ہٹتے ہیں تو چاند ظاہر ہوتا ہے. مثال کے طور پہ نبی پاک علیہ السلام کے مبارک کان چاند ہے اور نبی پاک علیہ السلام کی مبارک زلفیں سبحان اللہ کالی گھٹائیں ہیں رحمت کی، جب وہ کانوں پر آتی ہے تو وہ کان مبارک جو ہے وہ چھپ جاتے ہیں، اور جب تھوڑا نبی پاک علیہ السلام جنبش فرماتے ہیں تو کان مبارک سے ہلکی سی زلفیں ہٹتی ہیں تو کان مبارک ایسے چمکتے جیسے آپ نے کہا کہ وہ ستارے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں. اور سفیدی کے اندر ایک چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ
حد اعتدال سے جب سفیدی آگے چلی جاتی ہے تو وہ حسن نہیں رہتی، اور جب حد اعتدال سے نیچے آ جائے تو بھی اس کے اندر حسن باقی نہیں رہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چمک تھی، چاہے وہ چہرے مبارک کی ہو، چاہے وہ پیشانی مبارک کی ہو، چاہے وہ کان مبارک کی ہو، یہ ساری کی ساری سفیدیاں وہ سفیدیاں تھیں کہ جس کو حسن ملاحت کہا جاتا ہے، اور اس میں اعلیٰ درجے کا حسن پایا جاتا تھا۔ بعض روایتوں میں چاندی کے ورق کے ساتھ تشبیہ دی گئی، اور ایک روایت میں آتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پورے جسم کے متعلق کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسم مبارک تھا وہ ایسا چمکدار تھا گویا چاندی میں ڈھالا گیا۔ یہ وہ سفیدی تھی جو چاندی کی مثل آپ کہہ سکتے ہیں کہ چاندی کو بھی حقیقتاً تو حضور سے ہی فیض ملا، لیکن جو چمک چاندی کے اندر ہوتی ہے ویسی جو ہے وہ سفیدی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن مبارک کے اندر موجود تھی۔ اور یہ ہے ظاہری جو اس مبارک تھا اس کا جو ہے وہ ایک حسن اور جمال، اور اگر اس کے باطنی کمالات کی بات کی جائے تو اس کے لیے تو گھنٹوں درکار ہے، اور اس پر صرف بخاری مسلم کی احادیث ہی نکال دی جائیں تو یہ جو ہے وہ گھنٹوں اس کے لیے درکار ہیں، صرف ان احادیث کو بیان کرنے کے لیے اور ان کمالات کو بیان کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ آگے ہم مزید اس پر ساتھ ساتھ انشاءاللہ چلتے رہیں گے۔ جیسے آپ نے حسن ظاہر کا بیان کیا تو یہاں ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ جب مجھے، بلکہ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ مجھے جب قاضی بنا کر یمن بھیجا گیا تو ایک یہودی عالم نے مجھے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک حلیہ بیان کرنے کے لیے کہا۔ جب میں سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا مبارک بیان کر چکا تو اس یہودی نے کہا کہ کچھ مزید بیان کریں، تو میں نے کہا مجھے فی الحال اتنا ہی یاد ہے جو میرے ذہن میں نبی پاک کا حلیہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر مجھے اجازت ہو تو میں کچھ حضور کا حلیہ بیان کروں، حالانکہ اس نے دیکھا تو نہیں تھا حضور کو، مگر وہ پچھلی کتابوں میں جو حضور کا مبارک حلیہ بیان کیا گیا تھا تو کہنے لگا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس آنکھیں سرخ ڈورے ہیں، مقدس آنکھوں میں سرخ ڈورے ہیں، مبارک ریش یعنی داڑھی مبارک بڑی خوبصورت ہے، دہان اقدس حسین و جمیل یعنی مبارک جو آپ کا منہ ہے بڑا حسین ہے، اور دونوں کان مبارک حسن میں مکمل ہے، یعنی اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں۔ جو فراز بھائی نے کہا کہ جو اعتدال جو حسن کا ہوتا ہے جس کو دیکھ کر بندے کی نظر بھائے، سبحان اللہ، یہ اللہ پاک نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حسن و جمال عطا فرمایا تھا۔ نعت خواں اسلام بھی اگر ساتھ ساتھ اشعار بھی چلاتے رہیں۔ جس کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں حسن و جمال، جس کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں حسن و جمال، اے ہنسی تیری ادا اس کو پسند آئی ہے، اے ہنسی تیری ادا اس کو پسند آئی ہے۔ بات ہے۔ اب یہاں راشد بھائی گفتگو چل رہی ہے تو کمال جمال کا نبی پاک علیہ السلام کے کان مبارک کا ذکر ہوا، حضور کی قوت سماعت کے کئی معجزات، جیسے فراز بھائی نے کہا کہ اس کے لیے گھنٹوں چاہیے ہم بیان کریں، دور سے حضور کا سماعت فرمانا، سن لینا، اس پر اگر آپ کچھ گفتگو فرمائیں، پھر عاطف بھائی بھی اس میں اپنا حصہ ملائیں، نعت خواہ بھی حصہ ملائیں، ہم بھی ملائیں، آپ بھی اپنے گھر بیٹھے نبی کریم علیہ السلام کی شان اقدس کو سنیں اور عشق رسول میں اپنے اضافہ فرمائیں۔ جی بخاری شریف، مسلم شریف، سیاہ ستہ اور اس کے علاوہ دیگر جو حدیث کی درجنوں کتابیں ہیں ان میں میں سمجھتا ہوں کہ درجنوں بلکہ سینکڑوں ایسی روایات مل سکتی ہیں جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سماعت کی عظمت و شان کا بیان ہے، اور دور اور نزدیک، اور وہ دور جس کو ہم دور سمجھتے ہیں اس سے بھی بہت دور کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آوازوں کو سماعت فرماتے ہیں، یہ مضامین موجود ہیں۔ یہاں بنیادی طور پر میں ایک بات ذکر کرنا چاہوں گا، کیونکہ جب اس طرح کی روایات بیان کی جاتی ہیں، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ وصف بیان کیا جاتا ہے کہ آپ دور سے سماعت فرماتے ہیں، دور سے آپ کو پکارا جاتا ہے، تو پھر ایک وسوسہ ذہن میں پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یا خود ہی وسوسہ آتا ہے بہرحال، کہ دور سے سننا تو رب تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، اگر کسی اور کے لیے، مخلوق کے لیے ہم یہ عقیدہ رکھیں گے تو معاذ اللہ یہ ہمارے ایمان کے منافی ہوگا، شرک ہو جائے گا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی اس صفت میں اشتراک ہو جائے گا۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے مسلمان کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، قرآن و حدیث میں جو اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں انہی پر اعتقاد رکھنا اور انہی کے مطابق اپنے نظریات کو بنانا یہ ہر مسلمان پر لازم ہے۔ تو قرآن و حدیث میں ہم دیکھتے ہیں تو قرآن و حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، جہت ڈائریکشن وغیرہ سے پاک ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اس کا فضل، اس کا علم اور اس کی قدرت،
ان تمام اعتبارات سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے دور نہیں بلکہ اپنی مخلوق کے قریب ہے۔ واہ واہ۔ سورہ بقرہ میں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ اے میرے محبوب، اگر میرے بندے میرے بارے میں تم سے پوچھیں فَإِنِّي قریب، تو انہیں بتاؤ کہ میں قریب ہوں۔ تو اب یہ پتہ چل گیا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی صفت کیا ہے؟ قریب ہونا، اور قریب کی ضد کیا ہوتی ہے؟ بعید، یعنی کہ دور ہونا۔ تو جب قریب ہونا ثابت ہو گیا تو اب بعید رب تبارک و تعالیٰ کو کہنا کہ رب دور ہے بندوں سے، تو اس کے لیے پھر کوئی دلیل ہونی چاہیے، اور ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، ہم نے تو آج تک نہیں پڑھی۔ اچھا، اسی طرح قرآن مجید میں دوسرے مقام پر رب تبارک و تعالیٰ نے قریب سے بھی آگے کا جو ایک لفظ ہوتا ہے انتہائی قرب پر جو دلالت کرتا ہے، وہ بیان فرمایا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ کیا بات! یہ ہمارا پاک رب اپنی ذات کا تعارف پیش فرما رہا ہے کہ رب وہ ہے جو اپنے بندوں کی شاہ رگ سے زیادہ ان کے قریب ہے۔ تو ایک مقام پر رب کے لیے قریب کا لفظ استعمال ہوا، اور ایک مقام پر قرآن مجید میں اقرب کا لفظ استعمال ہوا، تو پتہ چلا کہ رب تبارک و تعالیٰ قریب ہے، بندوں سے دور نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اور دیگر علماء نے اس بات کو واضح طور پر لکھا کہ مسلمانوں کا جو سچا خدا ہے اس کی ہرگز یہ صفت نہیں ہے کہ وہ دور سے سنے، کیونکہ لاجیکل انداز میں بھی دیکھا جائے دور سے وہ سنے گا جو دور ہو، ہمارا رب دور ہے نہیں، لہٰذا دور سے سننا رب کی صفت نہیں ہے، یہ قریب ہی سے رب تبارک و تعالیٰ سنتا ہے۔ قرب و بعد رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، لیکن عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا رب قریب سے سنتا ہے، شہرت سے بھی زیادہ قریب۔ جی، ہمارا رب قریب سے سنتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ رب ہمارا قریب ہے، بے شک۔ ٹھیک ہے، تو اب دور سے سننا یہ رب کی عطا سے رب کے بندوں کی شان ہو سکتی ہے۔ اب ہم احادیث کی طرف دیکھتے ہیں تو ایسی درجنوں سینکڑوں روایات ملتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام کے لیے بھی یہ عقیدہ اور یہ نظریہ موجود ہے کہ یہ دور سے سنا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے سورہ نمل میں بیان کیا گیا کہ 3 میل، آپ تفاسیر کو پڑھیں، 3 میل کے فاصلے سے آپ نے چونٹی کی انتہائی دھیمی آواز کو سن لیا۔ اور سورہ حج میں دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو رب نے فرمایا کہ لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ اے میرے خلیل، اے میرے پیارے محبوب ابراہیم، لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ، اعلان کرو، اذان کہو۔ تو انہوں نے عرض کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے اللہ میری آواز سب تک کیسے پہنچے گی؟ تو اب تفاسیر کی کتب دیکھیں آپ، تفسیر بغوی میں، معالم التنزیل میں علامہ بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روایت ذکر کی کہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے خلیل علیک الاذان و علینا البلاغ، اللہ اللہ، تیرے ذمے ہے اعلان کرنا، تیری آواز مخلوق تک پہنچانا، یہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ تو ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام یا دیگر جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ دور سے سنتے ہیں، تو ہماری آواز ان تک پہنچانے کا جو اصل فعل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کرم ہے یہ رب کی عطا سے، رب کی مشیت اور قدرت ہی سے ہو رہا ہے۔ تو اب تفسیر جلالین کو دیکھیں آپ، تفسیر مدارک کو دیکھیں، تمام تفاسیر میں یہ روایتیں موجود ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبل ابو قبیس جو مکہ پاک میں مسجد حرام کے بالکل قریب میں، احاطے میں، صفا مروہ کے قریب یہ مبارک پہاڑ موجود ہے، اس پر کھڑے ہو کر جب آپ نے آواز دی تو ساری مخلوق نے، وہ لوگ جو ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے اپنی ماؤں کے رحموں میں اور باپوں کی پشتوں میں تھے، انہوں نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ ندا سنی، اور جس کے مقدر میں حج لکھا تھا، حرم کی حاضری لکھی تھی، انہوں نے لبیک کہا، جتنی مرتبہ کہا تو وہ جائیں گے۔ تو یہ قرآن و حدیث میں واضح طور پر موجود ہے کہ اللہ کے نیک بندے اللہ کی عطا سے اپنی آواز دور تک پہنچا بھی سکتے ہیں اور دور کی آواز سن بھی سکتے ہیں۔ اب نبی کریم علیہ السلام کی اگر سماعت کی بات کی جائے، ایک مرتبہ جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں، اچانک نبی کریم علیہ السلام نے اوپر کی جانب اپنا سر اقدس کیا اور آپ کو ایک آواز سنائی دی، تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سید الملائکہ حاضر ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، آج وہ دروازہ کھلا ہے، یہ اس کے کھلنے کی آواز ہے۔ وہ پیارے محبوب جو زمین پر رہتے ہوئے آسمان کے دروازوں کی آواز سنتے ہیں، ان کی کیا شان ہوگی۔ جامع ترمذی میں نبی کریم علیہ السلام نے اپنی شان بیان فرمائی اور نبوت کا تعارف بیان کیا کہ نبی کو عام نہ سمجھنا، انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، واسمع ما لا تسمعون، اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ میں آسمان کے چرچرانے کی آواز سن رہا ہوں۔ حسین بھائی کسی چیز پر اگر کوئی وزنی بوجھ ڈالا جائے تو اس میں بوجھ کی وجہ سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے، چرچراہٹ سی پیدا ہوتی ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے آسمان کی چرچراہٹ سنی اور آسمان کو یہ حق ہے کہ وہ چرچرائے، کیونکہ
4 انگل کے برابر، اور ایک روایت میں ایک بالش کا ذکر ہے کہ ایک بالش بھر بھی جگہ آسمان میں خالی نہیں ہے، پورے آسمان پر رب کے معصوم نورانی فرشتے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں، تو ان کا بوجھ اتنا ہے کہ آسمان چرچرا رہا ہے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام کا یہ تو آسمانوں کی آوازیں سننا۔ مسلم شریف کی روایت ہے سرکار علیہ السلام اپنے صحابہ کے سامنے موجود ہیں، اچانک آپ علیہ السلام کو ایک آواز آئی، تو آپ علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ تم نے یہ آواز سنی ہے؟ اب ان کا عقیدہ جو تھا انہوں نے بیان کیا، جو اہل سنت نے الحمدللہ اپنایا کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ جانتے ہیں، بہتر جاننے والے ہیں، عالم ہے وہ۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اب غیب کی خبر بھی ارشاد فرمائی، اپنی بصارت اور اپنی سماعت دونوں کا بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ آج سے 70 سال پہلے ایک پتھر جہنم میں گرایا گیا تھا، وہ 70 سال سفر کرتا رہا، آج 70 سال مکمل ہونے کے بعد وہ زمین جہنم کی تہہ میں پہنچا ہے۔ جہنم کی تہہ میں وہ جب پتھر گرا ہے تو اس کی آواز میں نے سنا۔ اب جہنم کہاں ہے؟ 7 زمین سے نیچے کہیں جہنم ہے، اور پھر جہنم کی بھی گہرائی 70 سال کی گہرائی، یعنی آپ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے وہ سماعت عطا فرمائی کہ آپ صدیوں کے فاصلے کی آواز سنتے بھی ہیں اور اپنی آواز پہنچاتے بھی ہیں۔ بس ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ نبی کریم علیہ السلام ہو، دیگر انبیاء ہوں یا اللہ کے نیک بندے ہوں، جن کو بھی علم ملا، قدرت ملی، اختیارات ملے، معجزات انبیاء کو ملے، اولیاء کو کرامات ملی، سب رب کی عطا ہیں، ذاتی طور پر نہیں ہے، رب کی معاذ اللہ قدرت کے مقابلے میں نہیں ہے۔ رب چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا اور رب چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ بے شک بے شک۔ 500 سال کی راہ ایسی ہے جیسے دوگا، 500 سال کی راہ ایسی ہے جیسے دوگا، آس ہم کو بھی لگی ہے تیری سنوائی کی، آس ہم کو بھی لگی ہے تیری سنوائی کی، شش جہت سمت مقابل شب و روزے کے حال، شش جہت سمت مقابل شب و روزے کے حال، تم ون نجم میں ہے آپ کی بینائی کی، تم ون نجم میں ہے آپ کی بینائی کی۔ کمال شعر پڑھا ہے ماشاءاللہ، اعلیٰ حضرت کا بھی ذکر ہے، اعلیٰ حضرت جو عشق رسول کا ہمیں اظہار کر رہے ہیں وہ بھی چل رہا ہے، حضور کی سماعت پر بھی بات ہو رہی ہے، احادیث چل رہی ہیں۔ عاطف بھائی کچھ مزید احادیث نبی پاک کی سماعت، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی معجزات عطا فرمائے ہیں، آپ کو جو بھی خصوصیات عطا فرمائی ہیں، وہ جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، انسان ہیں، سب سے ہٹ کر ہیں۔ بے شک۔ اور نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ عطا فرمایا ہے وہ ایسا نہیں ہے جیسا دوسروں کو عطا فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام کے جتنے بھی سراپے معجزہ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سماعت کا عالم تو انشاءاللہ اس سے گفتگو ہو رہی ہے۔ حضور علیہ السلام کی نظر کا کمال بھی الگ ہے، حضور علیہ السلام کے کان مبارک، حضور علیہ السلام کے چہرے مبارک، اور حضور علیہ السلام کی سماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شش جہت، جیسے ابھی انہوں نے شعر پڑھا ہے، اوپر ہو، دائیں بائیں، نیچے آگے پیچھے، سب جگہ سے نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت ایسی عطا فرمائی ہے۔ حضور علیہ السلام جہاں مرضی تشریف فرما ہوں اور جدھر سے بھی حضور علیہ السلام کو کوئی پکارے، حضور علیہ السلام اسے ضرور سنتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، واسمع ما لا تسمعون، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ اور پھر ارشاد فرمایا، آسمان جو ہے وہ چڑچڑا رہا ہے، یعنی اس کے چڑچڑانے کی آواز آ رہی ہے، اور اس کے لیے حق ہے کہ وہ چڑچڑائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آسمان میں
4 انگلی کی برابر بھی کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جو خالی ہو کہ ہر جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی فرشتہ جو ہے وہ سجدہ ریز ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمایا کہ ہر جگہ اگر فرمایا تھا لو تعلمون ما اعلم، اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو پھر تم زیادہ رو اور کم جو ہے وہ ہنسو. تو یہ پوری حدیث پاک کو اگر سنیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک تو علم کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا عطا فرمایا کہ فرمایا جو میں جانتا ہوں تم جان لو تو تم قلیل رو اور قلیل ہنسو اور زیادہ رو. اور پھر ساتھ فرمایا یہ بھی دیکھا کہ آسمان کے چپے چپے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق نورانی سجدہ ریز ہے اللہ. اور پھر ساتھ میں آسمان کے چرچرانے کی آواز کو سن لینا اور یہ فرمانا کہ یہ حق ہے اس کے لیے. اور اسی طرح ایک حدیث پاک ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا بلال بتاؤ تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ سنی ہے. اب یہاں دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے زمین پر اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان 500 سال وہ یوں کریں اتنے حجابات. اور پھر جنت کہاں ہے، کتنی بڑی جنت ہے اور جنت کے کون سے حصے میں جناب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ان کے قدموں کی آہٹ سنی تو اتنے حجابات کے پار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا آواز نہیں قدموں کی آہٹ کو سن لینا. واہ واہ ٹھیک ہے. اور اور پھر ایک طرف یعنی حضور زمین پر تشریف فرما ہے تو آسمانوں کی اور جنت کی آوازیں سن رہے ہیں سبحان اللہ. اور جب جنت میں ہے تو پھر وہ زمین کی آواز بھی سن رہے ہیں. کیا بات ہے سبحان کیا اللہ. بات ہے. اور پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کوئی ایسا عمل تو نہیں کرتا لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ جتنا جب بھی میں باوضو ہوتا ہوں تو فرض نماز کے علاوہ جو میں جو ہے وہ نماز اس وضو کے ساتھ ضرور پڑھتا ہوں. تو اب اس میں دیکھیے کہ اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یوں کر کے سن لینا زمین میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آہٹ کو سن لینا. اور کثیر احادیث ایسی ہیں اس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے باہر نکلے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان صاحب فرمایا کیا تم نے وہ سنا ما اسمعوا جو میں نے سنا؟ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے تو نہیں سنا آپ ہی بہتر جانتے کیا. فرمایا میں نے یہودیوں کی آواز سنی ہے جن کو قبر کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے. اب یہاں دیکھیے کہ اب قبر کے اندر کیا حال ہے کس کا جو تو مٹی تو جو ہے وہ اس کے اوپر ہوتی ہے اور کتنی تہوں کے نیچے جو ہے وہ انسان کو دفن کیا جاتا ہے اور پھر باہر آواز کا آنا کوئی تصور ہی نہیں ہے. ہاں وہ خیال میں نہیں آ سکتا کہ آواز باہر آ سکتی ہے لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا آواز کو سن لینا اور پھر یہ بھی فرما دینا کہ یہ عذاب ہو رہا ہے اس کی آواز ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کمالات عطا فرمائے ہیں اور کہ جن کا شمار تو ہمارے بس کی بات ہی نہیں. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. ماشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فراز بھائی سماعت پر بات ہو رہی ہے. ہم نے جو یعنی جو ذی روح ہے ان کے بارے میں تو ابھی سنا کہ نبی پاک علیہ السلام نے ان کی سماعت ان کی گفتگو کو سنا، ان کے جواب جیسے فرشتے ہوں جنات ہو انسان ہو. اس طرح کے بھی بہت سارے واقعات ہیں احادیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جو ظاہری طور پہ ذی روح نہیں ہے جیسے جمادات ہیں پتھر ہے پودے وغیرہ یا جو ذبح شدہ ہے ان کی بھی گفتگو سنی ان کو بھی جواب دیا. جیسے کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام نے کی بارگاہ میں ایک عورت نے کھانا پیش کیا بکری کا سالن پیش کیا تو نبی پاک علیہ السلام نے اس عورت سے کہا کہ کیا تو نے اس میں زہر ملایا؟ اس نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو نبی پاک کے ہاتھ میں اس بکری کا ایک بازو تھا دستی تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرمانا چاہ رہے تھے. فرمایا کہ بکری کی اس دستی نے مجھے کہا ہے کہ تو نے اس میں زہر ملایا. اللہ. نبی کریم علیہ السلام سے وہ یعنی یہ حضور کا کمال تھا نا کہ حضور کے ہاتھ میں آ کر وہ بکری نے جو ذبح شدہ اس کا دستی کا حصہ وہ گفتگو کر رہا، نبی پاک اس کی سماعت اس کی بات کو سن بھی رہے ہیں، سامنے والے کو بتا بھی رہے ہیں اور پھر وہ تصدیق ہو گئی کہ ہاں اس عورت نے اس کھانے میں زہر ملایا تھا. تو یہ جو ہے کہ جمادات یا غیر روح والے جو اللہ پاک کی مخلوقات ہیں ان کی باتوں کو سننا اور ان کے جوابات دینا اور ان کا نبی پاک کی بارگاہ میں آ کر اپنے مسائل کو پیش کرنا، اس پر بھی کچھ روایت جیسے
اور جانوروں والے واقعات بھی کچھ آپ بیان فرمائیں۔ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کی طرف رحمت بنا کر بھیجے گئے، اور اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ جو عالمین کی طرف رحمت بنا کر بھیجا گیا تو اس میں عالم میں صرف انسان نہیں ہے، ما سوی اللہ جو بھی ہے وہ عالم ہے۔ اب اس میں جانور بھی آ گئے، جمادات بھی آ گئے، فرشتے بھی آ گئے، جنات بھی آ گئے، تو جو عالمین کی طرف رحمت بنا کر بھیجا گیا ہو اس کی رحمت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ ہر مخلوق کو جانتا بھی ہو، اس کی آواز سننے کی قدرت بھی رکھتا ہو، اور اس کی آواز کو سمجھتا بھی ہو، اور جواب دینے پر بھی قادر ہو، تبھی تو رحمت ہوگی نا۔ اگر جانور پکاریں اور جواب نہ دیا جا سکے تو رحمت تو کامل نہ ہوئی۔ تو رحمت اس قرآن کی اس ایک آیت سے اتنا سمجھ آ جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر مخلوق کی بولی سمجھا بھی کرتے تھے۔ وہ اگر پکارے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فریاد کرے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی زبان بھی سمجھ لیتے تھے اور اس کی فریاد اور اس کی داد رسی فرمایا بھی کرتے تھے۔ یہ تو اگر ہم ظاہری موجودگی کے حالات اگر دیکھیں، اس پر ہم نے کلام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ میں قلم کی جو حرکت ہے، قلم کے جو چلنے کی آواز ہے، میں وہ بھی سنتا تھا کس وقت؟ جب میں اپنی مبارک ماں کے شکم اطہر کے اندر تھا۔ قلم سے بعد وہ لوح و قلم، جی ہاں، یعنی ہم جانور کی بات کر رہے ہیں اور ظاہری حیات مبارکہ کی بات کر رہے ہیں۔ حضور کا فرمان ہے کہ قلم کی آواز وہ بھی اس وقت کہ جب میں اپنی والدہ کے شکم میں تھا، اس وقت وہاں موجود تھا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا کمال ہے۔ پھر جانوروں کی اگر ہم واقعات اگر دیکھتے ہیں وہ بھی میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، لیکن یہاں ایک اور بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ صرف خود دیگر مخلوقات کی آواز سن لیا کرتے تھے جو یہاں سے دور ہیں، ان کی آواز سن لیا کرتے تھے، بلکہ اس بات پر بھی قادر تھے کہ دیگر کو وہ آواز سنا دیا کرتے تھے۔ جیسے مسلم شریف کی حدیث پاک جو عاطف بھائی نے پڑھی، وہاں پر حضور نے صحابہ کو پھر بتا دیا۔ اچھا، بعض روایتوں میں یہ ہے کہ صحابہ نے آواز تو سنی لیکن یہ سمجھ نہیں آیا کہ آواز کس چیز کی ہے، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ یہ یہودی کو عذاب ہو رہا ہے، یعنی حضور کو اس آواز سے ہی پہچان ہو گئی کہ وہ عذاب کی آواز ہے۔ تو دوسری ایک روایت وہ غیبت والی بھی نہیں جو قبر میں عذاب ہو رہا تھا، وہ بھی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سماعت پر دلیل۔ جی ہاں، وہ بھی سماعت پر دلیل ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ صرف خود دور و نزدیک کی آواز سن لیا کرتے تھے بلکہ اس بات پر بھی قادر تھے کہ دیگر کو بھی سنوا دیا کرتے تھے۔ اس پر بڑی پیاری روایت میں نے پڑھی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جو شہزادے تھے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا انتقال جلد ہو گیا تھا، تو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش کہ ایسا ہوتا کہ قاسم جو ہے وہ اپنی مدت رضاعت پوری کر لیتے، یعنی 2 سال پوری کر لیتے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انہوں نے جنت میں اپنی مدت رضاعت کو پورا کر لیا۔ بیوی خدیجہ نے دوبارہ وہ الفاظ دہرائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے خدیجہ اگر تم کہو تو دعوت اللہ، میں اللہ سے دعا کروں اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں قاسم کی آواز سنا دے کہ وہ جنت میں اس نے اپنی مدت رضاعت کو پورا کر لیا۔ تو نہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود دور و نزدیک کی آواز سنا کرتے تھے بلکہ دیگر کو بھی سنوا دیا کرتے تھے۔ اور کیوں نہ ہو کہ عام انسان کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، کہ ہم نے انسان کو سمیع و بصیر بنایا ہے۔ جب عام انسان کو اللہ پاک نے اتنی قوت دی ہے، اس کے بارے میں سورہ اعراف کے اندر اگر ہم پڑھیں تو اللہ پاک جنتیوں اور جہنمیوں کے احوال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، کہ جنتیوں نے جہنمیوں کو پکارا۔ اب یہ تو ہم چند میلوں کی بات کر رہے ہیں، 3 میل یا آسمان بظاہر تو ہمیں نظر آ رہا ہے، اگرچہ اس کا فاصلہ بہت زیادہ ہے، لیکن جنت اور جہنم کے بارے میں تو صراحتاً یہ موجود ہے نا کہ جنت 7 آسمانوں سے اوپر، جہنم 7 زمینوں کے نیچے، یعنی لاکھوں میلوں کا فاصلہ ہے۔ اتنا لمبا فاصلہ ہونے کے باوجود بھی جنتیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قدرت دیتا ہے کہ وہ جہنمیوں کو اپنی آواز سنا دیں۔ اور پھر اگلی آیت کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ جہنمی اپنی آواز جنتیوں کو سناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت دے دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیا سماعت اور کیا بصارت عطا فرمائی۔ اور پھر جیسے آپ نے جانوروں کے واقعات کا ذکر کیا تو ایسے تو کئی واقعات ہیں جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جانور آ کے اپنی فریادیں عرض کیا کرتے تھے، پیش کیا کرتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی فریاد پوری بھی کیا کرتے تھے۔ جیسے ہرنی والا واقعہ مشہور ہے کہ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر کچھ کلام کیا کہ میرا جو بچہ ہے وہ اس یہودی نے جو ہے وہ قید کر لیا ہے، بلکہ وہ ہرنی کو قید کر رہا تھا، تو اس نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ میرا بچہ جو ہے وہ اکیلا ہے اور دودھ کے لیے رو رہا ہے، تو آپ اس یہودی سے کہہ دیں کہ مجھے تھوڑی دیر کی اجازت دے دے تو میں دودھ پلا کر واپس آ جاؤں۔ تو اب واقعہ طویل ہے کہ وہ واپس گئی بھی اور واپس آ بھی گئی حضور کے کہنے پر، لیکن یہاں پر قابل غور کی بات کیا ہے کہ اس ہرنی کا کلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سماعت کیا، یہودی کو سنایا، اور پھر یہودی سے جو بات ہوئی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہرنی کو جواباً ارشاد فرمایا کہ
مجھے اجازت ہے. اور یہ موضوع دے کے یہودی مسلمان بھی ہو. اپنے مولا کی ہے شان عظیم. ہاں یہی کرتی ہے چڑیاں فریاد، یہیں سے چاہتی ہے ہرنی داد، یہیں سے چاہتی ہے ہرنی داد، اسی در پر شوترانے ناشاد گلائے رنجوینا کرتے ہیں. سبحان اللہ. اچھا، ایک حدیث پاک ہمارے راشد بھائی نے بیان کی، عاطف بھائی نے بیان کی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، واسمع ما لا تسمعون، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے. اس حدیث کی ایک بہترین شارح بخاری صدر العلماء حضرت علامہ مولانا سید غلام جیلانی میٹھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ آواز اس میں داخل ہے جس کو مخاطبین یعنی جن سے خطاب فرمایا نہیں سنتے، خواہ وہ عالم کے کسی گوشے سے اٹھے، قرائے زمین کی ہو یا قرائے آب پانی کی، قرائے ہوا کی ہو یا قرائے نار کی، قرائے سماوات کی ہو یا عرش و کرسی کی، خواہ انسان کی آواز ہو یا حیوانات کی، نباتات کی ہو یا جمادات پتھر بے جان چیزوں کی، جنات کی ہو یا فرشتوں کی، یا ایسی مخلوق کی آوازیں ہوں جس کو ہم نہیں جانتے، غرض کے تمام عالم کی جملہ آوازوں پر یہ کلمہ کہ حضور نے فرمایا میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے، یہ پورا کلمہ اس پر مشتمل ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کی ساری مخلوقات کی آوازوں کو سنتے ہیں. اللہ نے یہ طاقت نبی کریم علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ، یہ حضور کی شان ہے. شعر پڑھنا چاہ رہے ہیں. کوششاں کہتے ہیں فریاد رسی کو ہم ہیں، کوششاں کہتے ہیں فریاد رسی کو ہم ہیں، اور وعدہ چشم ہے بخشائیں گے گویا ہو کر، وعدہ چشم ہے بخشائیں گے گویا ہو کر. اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بیان ہو رہی ہے، عالم برزخ میں نبی پاک، عالم برزخ کی آوازوں کا سننا، اس کے علاوہ دیگر بھی اور بھی باتیں ہیں. یہاں ایک بات میں چاہوں گا کہ ہم نبی پاک کا انداز مبارک بھی شامل کریں. ایک تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کو ذکر کریں کہ حضور کی سماعت کا یہ عالم ہے، مگر نبی پاک سے جب کوئی گفتگو کرتا تو حضور کا سننے کا انداز کیا ہوتا، یہ بھی تو ہمارے لیے تعلیم ہے نا. اس پر بھی اگر راشد بھائی کچھ فرمایا. سبحان اللہ. نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے. تمام عالمین کا، تمام مخلوقات کا جو خالق ہے، وہ تمام مخلوقات میں سے ایک عظیم شاہکار اپنی قدرت کا قرآن مجید میں اس کو اسوہ حسنہ سے تعبیر فرما رہا ہے. تو نبی کریم علیہ السلام کی ہر ادا میں ہی رہنمائی موجود ہے. آپ علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے جو صحابہ کرام نے احادیث ذکر کی ہیں، ان میں اس طرح کے مضامین ملتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام سے جب کوئی مخاطب ہوتا، یعنی آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی کلام کرتا، تو نبی پاک علیہ السلام پوری توجہ اس کی طرف مبذول فرماتے. ہمارے یہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ کوئی بات کر رہا ہے تو بعض اوقات بے توجہی برتی جاتی ہے، ہم سے کوئی بات کر رہے ہیں ہم دوسری طرف دیکھ رہے ہیں، یا اس طرح ایک تاثر دیا جاتا ہے، یعنی چہرے کے مطلب تیور بدل جاتے ہیں کہ سامنے والا ایسا محسوس کرتا ہے بعض اوقات کہ میرا بولنا اس کو ناگوار گزر رہا ہے یا میری بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو یہ آداب اور اخلاق سے بھی منافی ہے. تو نبی کریم علیہ السلام کا مبارک طریقہ یہ تھا کہ اگر کوئی بچہ بھی آپ سے گفتگو فرما رہا ہے، ایک عام شخص بھی گفتگو کر رہا ہے، تو آپ علیہ السلام پوری توجہ کے ساتھ اس کی بات سماعت فرمایا کرتے تھے. اور پھر نبی پاک علیہ السلام جب خود گفتگو فرماتے تو آپ علیہ السلام کا یہ انداز ہوا کرتا کہ آپ
بالکل جس کو کہتے ہیں نا ٹھہر ٹھہر کر ایک ایک لفظ کو اس طرح ادا فرماتے جس طرح موتی ہوتے ہیں. اور صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام جب گفتگو فرماتے تو آپ علیہ السلام کے کلمات اتنے نکھرے ہوئے اور ممتاز ہوتے تھے کہ اگر کوئی گننا چاہتا تو گن لیا کرتا. اللہ پاک ہمیں نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق حسنہ سے حصہ عطا فرمائے. محسن بھائی یہاں پر ابھی جو روایات بیان کی گئی ہیں ایسی درجنوں روایات موجود ہیں, تو یہاں پر ایک سوال قائم ہو سکتا ہے کہ یہ جتنی بھی حدیثیں بیان کی گئی ہیں یہ تو پیارے آقا علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ کے واقعات ہیں. جب نبی کریم علیہ السلام نے کل نفس ذائقۃ الموت اس وعدہ الہی کے مطابق ایک لمحے کے لیے وفات پائی اور دوبارہ آپ علیہ السلام ابدی حیات کے ساتھ اپنے مزار اقدس میں موجود ہیں, تو بعد وصال کیا نبی کریم علیہ السلام سن سکتے ہیں؟ یعنی ان روایات پر ایک طرح سے یہ اعتراض سوال ہو سکتا ہے, کر سکتا ہے, یہ سوال کر سکتا ہے کہ یہ تو نبی کریم علیہ السلام کی وفات ظاہری سے پہلے کے واقعات ہیں, اب اگر ہم حضور کو پکاریں تو کیا معاملہ ہے؟ تو اس حوالے سے اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ زندہ انسان جو سنتا ہے, محسوس کرتا ہے, دیکھتا ہے اور خوشی اور غمی کا احساس ہوتا ہے یا کھانے وغیرہ کی جو لذت ہوتی ہے, یہ سب احساس کس چیز کے ذریعے ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیں انسان کی جو حقیقت ہے وہ دو چیزوں سے مرکب ہے, جسم اور روح, اور اس میں بھی اصل روح ہے. تو آج ہم ظاہری حیات کے ساتھ بھی جو سنتے ہیں دیکھتے ہیں, اگرچہ ہماری آنکھ کان ہم چکھتے ہیں تو ہماری زبان یہ آلے کی حیثیت رکھتے ہیں, گویا کہ ایک ہتھیار ہیں ان چیزوں کو محسوس کرنے کا, لیکن حقیقتاً جو احساس کرنے والی چیز ہے وہ ہے روح. اور اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو روح فنا نہیں ہوتی بلکہ عالم دنیا سے عالم برزخ کی طرف منتقل ہو جاتی ہے. تو سننے, دیکھنے, سمجھنے اور محسوس کرنے کی جو صلاحیت انسان کی زندگی میں ہوتی ہے بعد وصال بھی باقی رہتی ہے, کیونکہ روح باقی ہے, بلکہ اس میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے. ظاہری حیات والوں سے بڑھ کر بعد وصال جو افراد ہوتے ہیں وہ سن سکتے ہیں, یعنی سننے, دیکھنے اور محسوس کرنے کی صلاحیت وفات کے بعد مزید بڑھ جاتی ہے. یہ ایک عام انسان کی طاقت کی بات ہے, اور انبیاء کا مرتبہ وہ تو عرفہ والا ہے. حضور کی سماعت, آپ کی بصارت اور آپ کے اختیارات اور احساسات کا عالم کیا ہوگا. میں بخاری شریف کی ایک حدیث پاک بیان کرنا چاہوں گا, حدیث کا نمبر ہے 1374. ٹھیک ہے. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ان العبد اذا وضع فی قبرہ, جب بندے کو اس کی وفات کے بعد اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے, عبد مطلق فرمایا, انسان میں کسی بھی درجے کا انسان ہو, مسلمان ہو, غیر مسلم ہو, تمام انسانوں کی یہ ایک کیفیت بیان کی جا رہی ہے. یہ رب کا فضل دیکھیں کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو وفات کے بعد بھی اتنی سماعت اور اتنا اختیار دیتا ہے. یعنی بظاہر ہمارے سامنے وہ بے حس و بے حرکت ہے لیکن اس میں احساس موجود ہے میت میں. سرکار فرماتے ہیں ان العبد اذا وضع فی قبرہ, جب بندے کو اس کی قبر میں اتار دیا جاتا ہے, وتولی عنہ اصحابہ, اور اس کے ساتھی اس کو دفن کر کے جب واپس لوٹتے ہیں تو اس قبر میں موجود شخص کی جو منو من مٹی تلے موجود ہے, دبا ہوا ہے, لوگوں کی آنکھوں سے نہاں ہے, لیکن اس کی سماعت کیسی ہے؟ سرکار فرماتے وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَنَ عَلِهِمْ. انہو حرف مشبہ بالفعل تاکید کے لیے, اور یسمعو کے شروع میں جو لام آ رہا ہے, ماشاءاللہ بھی مدرس ہیں, یہ بھی تاکید پیدا کر رہا ہے. یعنی کسی کو شک نہ رہے کہ اگرچہ وہ بظاہر حرکت نہیں کر رہا, بول نہیں رہا بظاہر, تو وہ پتھر کی طرح نہیں ہے. سرکار فرماتے وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَنَ عَلِهِمْ, وہ جانے والوں کے جوتوں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے. تو یہ عام بندے کی شان ہے, تو اللہ والوں کا اور پھر اللہ کے نبیوں کا اور پھر امام الانبیاء کی سماعت کا عالم کیا ہوگا. ایسی درجنوں احادیث اور روایات موجود ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد وصال صحابہ نے, تابعین نے اور بعد کے اولیاء نے آپ کو ندا دی ہے یا کے ساتھ, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, اور یہ اعتقاد رکھ کے کہ نبی کریم علیہ السلام سنتے ہیں. میں یہاں پر ایک اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا مختصر سا فتویٰ پیش کرنا چاہوں گا کہ یہ جو نبی کریم علیہ السلام کے لیے ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور سنتے ہیں, تو امام علیہ سنت سے سوال ہوا کہ اگر کوئی یا رسول اللہ کہتا ہے اور وہ یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام بذات خود سن لیتے ہیں بعد وصال بھی, تو یہ عقیدہ رکھنا کیسا ہے؟ تو امام علیہ سنت نے بڑے تحقیقی انداز میں اور قرآن و حدیث کا خلاصہ پیش فرمایا اور عقیدہ اہل سنت کو بیان فرمایا کہ بذات خود ذاتی طور پر حضور کا سننا یہ دو اعتبار سے ہے. امام اہل سنت فرماتے ہیں بذات خود کے اگر یہ معنی کہ بے عطا الہی خود اپنی ذاتی قدرت سے سنتے ہیں, یعنی معاذ اللہ رب کی عطا کے بغیر ذاتی طور پر حضور سن لیتے ہیں, فرمایا تو یہ بے شک باطل بلکہ کفر ہے, اور یہ ہرگز کسی مسلمان کا خیال نہیں ہوتا. اور اگر بذات خود کے یہ معنی کہ بعطائے الہی حضور کی قوت سامعہ یعنی سننے کی طاقت تمام شرق و غرب کو محیط ہے, سب کی عرضیں آوازیں خود سنتے ہیں, اگرچہ آداب دربار شاہی کے لیے ملائکہ عرض درود و عرض اعمال کے لیے مقرر ہیں, تو یہ بے شک حق ہے بلا شبہ
عرش و فرش کا ہر ذرہ ان کے پیش نظر ہے، اور ارض و سما یعنی زمین و آسمان کی ہر آواز ان کے گوش مبارک میں ہے۔ ہر مسلمان جب حضور کو یا رسول اللہ کہتا ہے، یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ رب نے محبوب کو یہ طاقت دی ہے کہ آپ ہماری پکار سنتے ہیں اور مدد بھی فرماتے ہیں، لیکن بس شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو اور یہ اعتقاد ہو کہ حضور سنتے ہیں، حضور با اختیار ہیں۔ فقط اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ بیان کیا، اس میں ایک سوال کا ضمناً جواب بھی آ جاتا ہے، یعنی جب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اپنے مزار اقدس سے اپنے غلاموں کی آواز سنتے ہیں، ان پر رحمت فرماتے ہیں، تو پھر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر نبی کریم علیہ السلام خود سن لیتے ہیں تو پھر یہ جو روایتوں میں بیان کیا گیا کہ آپ علیہ السلام کے مزار اقدس کے پاس فرشتے خدمت کے لیے حاضر ہیں جو آپ کی امتیوں کا درود اور سلام وغیرہ پہنچاتے ہیں، تو پھر خود سن لیتے ہیں تو اس کی کیا حاجت ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب دیا کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کے دربار کا اعزاز ہے کہ عام دنیاوی بادشاہ ہوتا ہے وہ خود سن سکتا ہے، ڈائریکٹ سن سکتا ہے، لیکن اس کے بھی دربان ہوتے ہیں اور اس تک رعایا کا پیغام پہنچانے والے خاص افراد ہوتے ہیں جو ترجمان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کے دربار اقدس کا ایک اعزاز ہے۔ رب نے وہ خادم مقرر کیے ہیں کہ آپ کا امتی جب آپ پر درود پڑتا ہے تو وہ خبر پہنچاتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے امتیوں کے جو اعمال ہیں وہ فرشتے خادمانہ شان کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے! یہ تو پھر یہاں عاطف بھائی کی طرف آ رہا ہوں، ایک حدیث سنا کر۔ وہ ایک حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے نام مع شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، تو لہٰذا مجھ پر خوبصورت الفاظ کے ساتھ درود پاک پڑھا۔ واہ واہ، کیا خوبصورت بات کی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے۔ اسی طرح کا ایک سوال بھی کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ جو آپ کے بعد آئیں گے اور آپ پر درود پڑھیں گے، حال کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مضمون کچھ ایسا تھا کہ ہر جمعے کو مجھ پر جو ہے وہ جو مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کا نام مع شناخت مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، اور جمعہ کے دن میں خود درود سنتا ہوں، لہٰذا تم مجھے جمعہ کے دن مجھ پر درود پڑھا کرو۔ اور نبی پاک علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ کے بعد جو آئیں گے وہ آپ پر درود پڑھیں گے تو ان کا کیا حال ہے؟ تو مضمون کچھ ایسا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو ہم سے محبت کرنے والا ہے ہم اس کا درود خود سنتے ہیں، اور جو محبت کے علاوہ ہم پر درود پڑھے اس کا درود ہم تک فرشتے پہنچاتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے، ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سن لینا، اور پھر جو محبت کے ساتھ درود پڑھے اس کا خود نبی پاک علیہ السلام کا درود سننا، یہ تو نبی پاک علیہ السلام کے کمالات ہیں۔ تو بات ابھی چل رہی تھی بے جان چیزوں کی، تو مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں ایک ایسے پتھر کو جانتا ہوں جو مکہ مکرمہ میں ہے، اور میری بعثت سے پہلے سے وہ مجھے سلام کر رہا ہے، اللہ اللہ اللہ، اور میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اچھا یہ تو نبی پاک علیہ السلام کا سماعت کر لینا ہے جی، اور جس کو نبی پاک علیہ السلام سے نسبت ہو جائے وہ بھی حضور علیہ السلام کی باتیں اور باتیں سمجھنے لگ جاتا۔ احد شریف کا مشہور واقعہ، نبی پاک علیہ السلام کا احد شریف پر جانا اور اس کا پھر حضور علیہ السلام کے استقبال میں جھومنا شروع کر دینا، ہے نا؟ یہ تو ایسے کہتے کہ زلزلہ آ گیا اور ہلنے لگ گیا، تو نبی پاک علیہ السلام نے خود فرمایا یہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور یہ جنت میں جائے گا۔ تو جو حضور سے محبت کرے گا وہ تو حضور کے آنے پر جھومے گا، اس کے وجد آئے گا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اور رک جا، تجھے معلوم نہیں ہے کہ تجھ پر ایک نبی، دو شہید اور صدیق ہے۔ اب احد پہاڑ کا نبی پاک علیہ السلام کی آواز سن لینا، یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کا کمال ہے کہ حضور کے قدم لگے تو احد پہاڑ کے اندر یہ طاقت پیدا ہو گئی کہ وہ آواز کو سن لے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کے کئی معجزات ہیں۔ حضور علیہ السلام یہاں ایک بات یہاں بھی کنٹینیو دوبارہ کرتے ہیں اسی بات کو کہ احد پہاڑ کو طاقت ملے گی حضور کے قدموں کی برکت، سبحان اللہ، جو حضور کے دربار میں فرشتہ حاضر ہے۔ حضرت راشد صاحب نے فرمایا
تو اس فرشتے کی طاقت کیا رہی ہے تو بتائیں نا. ہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نبی پاک کی سماعت کا تو پھر اسی سے ہم اندازہ لگا لیں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر ہے اللہ اکبر، جو مجھ پر درود پڑتا ہے، اس کا اور اس کے باپ کا نام وہ مجھ پر پیش کرتا ہے. اللہ اللہ، اب وہ روئے زمین میں کون کہاں کس کونے میں کس انداز میں حضور پر درود پڑ رہا ہے، سبحان اللہ. اور وہ دربار رسالت کا ایک دربان فرشتہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت یہ دی ہے کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہے، اور مشرق و مغرب شمال جنوب کدھر کون کس انداز میں حضور پر درود پڑھ رہا ہے، کوئی سری پڑھ رہا ہوگا، کوئی جہری پڑھ رہا ہوگا، کوئی کس انداز میں پڑھ رہا ہوگا، اس کے درود کو سن بھی لیتا ہے، اور اس کا علم یہ ہے کہ وہ اس کو بھی جانتا ہے اور اس کے باپ کو بھی جانتا ہے. کیا بات، تو دربار رسالت کے دربان کو اللہ نے اتنی طاقت جب عطا فرمائی ہے، تو جس دربار کا وہ دربان ہے اس آقا کی سماعت کا عالم کا کیا ہے وہ انداز ہوگا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بے شمار معجزات عطا فرمائے. جیسے اونٹ کا مشہور واقعہ ہے کہ دربار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ آ رہا تھا تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے سمجھا کہ تکلیف نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچا دے. حضور نے اسے صحابہ کرام علیہ رضوان کو روکا تو اونٹ کی آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو جاری تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پاس گئے تو اس نے کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو بھی گفتگو کرنی تھی کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کے مالک سے کہا کہ اس نے تیری شکایت کی ہے کہ یہ کام مجھ سے زیادہ لیتا ہے اور مجھے کھانا دیتا ہے. اب یہاں دیکھیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک تو رحم دلی ہے کہ اپنی امت سے پیار تو کرتے ہی کرتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. یہاں جانوروں کی آواز سن لینا یہ تو حضور علیہ السلام کا کمال ہے ہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سن لیا، اور پھر وہ شکایت کیا کر رہا ہے اس کی شکایت کو دور بھی کر دیا اور اس پر رحم بھی فرمایا اور اس کے مالک کو تنبیہ بھی کی کہ اسے کام اتنا ہی لو جتنا تم اسے چارہ دیتے ہو. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ درود پاک والا مشہور واقعہ، جناب مکھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتی ہے اور کان میں کچھ بنبناتی ہے، جی، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مولا کائنات کو ساتھ بھیجتے ہیں ان کے، اور پھر وہ جو پورا لمبا واقعہ ہے کہ اس کا حضور کے کان میں بن بنانا اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اس بن بناہٹ کو سمجھ لینا اور پھر حضرت علی کو اس مکھی کے ساتھ بھیج دینا اور وہاں سے شہد لے کر آ جانا اور وہ ساری گفتگو کا راز بتا دینا کہ یہ شہد میٹھا کیسے ہوتا ہے کہ ہم حضور پر درود پڑھتی ہیں. یہ ساری گفتگو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سن لینا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمال معجزات عطا فرمائے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ممبر شریف جسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جس کو اتنا پیار ہے کہ حضور کی جدائی میں وہ رو رہا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسے گفتگو فرما رہے ہیں اور اسے اختیار دے رہے ہیں. کیا بات ہے. تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتیں تو ایسی ہیں کہ اب معاملہ یہ ہے کہ جیسے پہلے بھی ہماری گفتگو کئی بار کہ یہ ذکر ایسا ہے کہ یہ بیان کرے تو میرا دل چاہتا ہے سنتا رہوں، اور جب میں بول رہا ہوں تو ان کا دل کر رہا ہو کہ سنتے رہے. اور پھر جب حضور کی بات ہوتی ہے نا تو کہیں نہ کہتے ہیں نا چل لکھا لائیں ثنا خانہ میں. اب یہاں جب یہ بات کر رہے ہیں تو وہ شعر یاد آتا ہے کہ لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے محمد ہمارے، بڑی شان والے. حضور جیسی شان اللہ نے کسی کو نہیں دی، اسی لیے اعلیٰ فرماتے ہیں سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی. یہاں نبی پاک علیہ السلام کی سماعت کا ذکر ہم کر رہے ہیں. اچھا فراز بھائی، یہاں ایک بات کو اگر ہم جیسے انہوں نے ذکر کیا راشد بھائی نے کہ بعد وصال ظاہری بھی کیا حضور علیہ السلام سے ہم جب عرض و معروض کرتے حضور سنتے ہیں یا نہیں سنتے، اس پر دلائل دیے، گفتگو ہوئی. تو ہم جو یہ گفتگو کر رہے ہیں اس گفتگو کے پیچھے ہمارا ایک عقیدہ ہے. وہ کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اپنی قبر انور میں حیات ہے. اگر اس عقیدے کو ہم سمجھ لیں، اس پر اگر ایک حدیث پاک آپ سنا دیں، کوئی ہمارے جو دلائل ہیں وہ بیان کر دیں، تو یہ سماعت والا معاملہ اور عرض معروض کرنے والا، یا رسول اللہ کہنے والا، پکارنے والا، درود و سلام حضور کی بارگاہ میں پہنچنے والا، یا ہمارے درود و سلام کا حضور کا خود سننا، یہ مسئلہ خود ہی حل ہو جائے گا اگر مسئلہ حیات النبی کو ہم سمجھ جائیں. کیا فرماتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے. اگر ہم قرآن و حدیث کا صحیح عقل اور عشق رسول کے ساتھ مطالعہ کریں تو یہ ساری باتیں بالکل واضح اور آسان ہیں. جب ہم جنتیوں کے لیے اور جہنمیوں کے لیے مان رہے ہیں کہ وہ اتنی دور دور کی آوازیں سن لیتے ہیں، تو یہ بعد وصالی کی تو بات ہے. جہنمی کیا زندگی میں تھوڑی جہنمی ہونے کا کوئی فتویٰ لگائے گا؟ وہ تو قرآن فرما رہا ہے کہ جہنمی جنتیوں کو پکاریں گے، جنتی جہنمیوں کو پکاریں گے. تو یہ بات بعد وصال ہی کی ہے. اگر کوئی اس آیت کو ہی بالکل صحیح انداز میں سمجھ لے تو مزید کوئی اس میں جو ہے وہ گرد باقی نہیں رہ جاتی. لیکن بہرحال پھر بھی جو سوال کیا اس کا جواب بھی ظاہر دینا ہے. تو یہ جو جتنے بھی عقائد ہیں یہ وہی عقائد ہیں جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے تھے. پہلے بخاری شریف میں حدیث پاک بیان کرتا ہوں جس میں بدر کا واقعہ بیان کیا گیا کہ جب بدر کا مارکہ مکمل ہو گیا
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روز پہلے جس مقامات پر نشانات لگائے تھے وہاں پر کھڑے ہو کر ان قبر والوں کو مخاطب کیا اور ارشاد فرمایا کہ تمہیں جو وعدہ دیا گیا تھا کنویں میں ڈالا تھا ان کو، جی ہاں، اس کو تم نے پا لیا. تو حضرت عمر نے سوال کیا. اچھا یہ سوالات بعض محدثین نے لکھا ہے کہ امت تک پہنچانے کے لیے ہوتے تھے. صحابہ کا تو عقیدہ تھا کہ جو حضور نے کر دیا بس وہ ٹھیک ہی ہے، اس میں کوئی غلطی کا تصور ہو ہی نہیں سکتا، شائبہ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اپنے اشکال کو دور کرنے کے لیے، امت تک ان مسائل کو پہنچانے کے لیے وہ سوالات کیا کرتے تھے. حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ کیا یہ سنتے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ تم ان سے زیادہ نہیں سنتے. اب یہ ایسا جملہ ہے کہ اس میں سارے عقیدے کو بیان کر دیا کہ تم ان سے زیادہ نہیں سنتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سنتے ہیں. اور دوسری بات محدثین نے واضح طور پر اس بات کو بیان کیا ہے کہ جب بندہ ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف جاتا ہے تو اس کی جو قوتیں ہوتی ہیں اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کی قوتیں ویسی نہیں ہوتی، لیکن جب وہ اس دنیا میں آ جاتا ہے تو اس دنیا میں آنے کے بعد ظاہر ہے کہ اس کی قوتوں کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، چاہے وہ قوت سماعت ہو یا قوت بصارت ہو. اسی طرح جب بندہ اس عالم سے پھر عالم ارواح کی طرف چلا جاتا ہے تو اس عالم کے مقابلے میں وہاں پر اس کی جو سماعت کا اور جو بصارت کا جو طاقت اور قوت ہے وہ بڑھ جائے گی. اس کو محدثین نے بالاتفاق لکھا ہے. تو جب عام بندے کی سماعت اور بصارت کا یہ عالم ہے کہ جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس کی برکت سے اس کو ان لوگوں کو سماعت اور بصارت ملی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سماعت اور بصارت کا عالم کیا ہوگا. اور یہاں پر جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر اطہر میں اسی طرح زندہ ہیں جس طرح اپنے ظاہری حیات کے اندر زندہ تھے. اب یہاں پر ایک کنفیوژن دیکھیں، بعض اوقات ہوتا کیا ہے، عقیدہ ہمارا ہے، بیان کوئی اور کر رہا ہے اور غلط انداز میں بیان کر رہا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے، لوگوں کو کنفیوژن پیدا ہوتی ہے اور اسی طرح پھر اپنے ہی طور پر لوگ سوالات جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں اور اپنے طور پر جوابات دے کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ تو عقیدہ ہی غلط ہے. حالانکہ حاضر و ناظر و حیات النبی کا معنی کیا ہے پہلے وہ سمجھنا ضروری ہے. معنی یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، جس کو اعلیٰ حضرت نے بھی بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہیں، حیات کی ظاہری حیات ہی کی طرح متصف ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام عالم کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی. اور جب جہاں جانا چاہیں تشریف لے جا سکتے ہیں، جس کو نوازنا چاہیں نواز سکتے ہیں. اب یہاں پر لوگ بلا وجہ کا کیا اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ہر محفل میں ہوتے ہیں، پھر آپ سلام کیوں پڑھتے ہیں، تو آپ یہ کیوں کرتے ہیں. تو یہ عقیدہ تو ہے ہی نہیں کہ حضور ہر جگہ ہر محفل میں یوں بنفس نفیس تشریف فرمائے. عقیدہ کچھ اور ہے. اچھا یہ تھوڑے سے الفاظ کی تبدیلی سے سارا معاملہ الٹ ہو جاتا ہے اور لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جایا جاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر اطہر میں ہی اس طرح عالم کو دیکھ رہے ہیں جس طرح یہ ہاتھ کی ہتھیلی ہے اور جب جہاں تشریف لے جانا چاہیں تشریف لے جا سکتے ہیں. اسی طرح حدیث پاک کے اندر بھی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور رزق دیا جاتا ہے. ایک روایت کے مطابق اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، وہ اپنی قبروں میں نماز ادا کرتے ہیں. اچھا یہاں پر ایک روایت ابن ماجہ کی ہے، ایک روایت ابو داؤد کی ہے. اب لوگ ظاہر جس کو اپنا عقیدہ بچانا ہوتا ہے تو وہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، حقیقت کو جو ہے وہ اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور حقیقت لوگوں کو بیان نہیں کرتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا پول کھل جائے. اب یہاں پر لوگوں کے سامنے وہ روایت بیان کی جاتی ہے اس میں تھوڑا ضعف ہے، لیکن جو صحیح روایت ہے وہ چھپائی جاتی ہے. حالانکہ دونوں جو روایتیں وہ الگ الگ کتابوں میں موجود ہیں اور ایک روایت بالکل صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. ایک میں اگر ضعف بھی ہے تو اس کو صحیح سند نے اس کے ضعف کو ختم کر دیا اور حسن درجے تک وہ لے گئی. لیکن ایک صحیح درجہ جب موجود ہے تو لوگوں کو ضعیف روایت سنا کر اور یہ بولنا کہ یہ روایت ضعیف ہے اس کی ضرورت نہیں رہتی. وہ یہ کرے گا وہی بندہ کہ جس کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کا چور ہوگا. تو یہ حدیث پاک سے واضح ہو گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قبر انور کے اندر زندہ ہیں. اور بالکل آسان بات جو ہر بندے کو سمجھ آ سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ شہید زندہ ہوتا ہے، تم اس کی حیات کو نہیں سمجھتے. تو وہ شہید جو اللہ اور رسول کا نام لے کر اور اللہ اور رسول کی شریعت اور اسلام کو بچانے کی خاطر وہ جنگ میں شہید ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حیات فرما رہا ہے کہ اس کی ایسی حیات ہے کہ تم نہیں سمجھتے. تو جو عام شہید ہے اس کی حیات کو ہم نہیں سمجھتے تو حضور کی حیات کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب حیات ہیں تو ہم حضور سے ہی مانگتے ہیں. اور یہ صحابہ کرام کا انداز ہے. صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کبھی بارش مانگ رہے ہیں، کبھی دیگر چیزیں جو ہے وہ اس کی فریادیں کر رہے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو نوازتے. صحابی کا قول ہے نا کہ میں کسی پتھر مٹی کی طرف کے پاس تھوڑی آیا ہوں، اللہ کے رسول کے پاس آیا ہوں. تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی حیات ہے اور ہمارا عقیدہ ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری
عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اللہ، نبی پاک کی سماعت پر بات ہو رہی ہے کہ حضور دور و نزدیک کی باتوں کو سن لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے، تو نبی کریم علیہ السلام نے کسی کے سلام کا جواب دیا، حالانکہ سلام کرنے والا سامنے موجود نہیں تھا۔ تو پھر صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ آپ نے کس کے سلام کا جواب دیا؟ فرمایا یہ جعفر طیار تھے اور ان کے ساتھ جبرائیل تھے، میکائیل تھے، اور یہ سب جو ہے ساتھ آئے تھے، انہوں نے مجھے سلام کیا تو میں نے ان کا سلام کا جواب دیا۔ اب ظاہری آنکھیں تو نہیں دیکھ رہی کہ جبرائیل تشریف لائے ہیں، حضرت جعفر طیار آئے ہیں۔ جعفر طیار یقیناً وہ وصال ظاہری فرما چکے تھے، اب وہ حضور پاک علیہ السلام کو سلام کر رہے ہیں، اور لوگ جو موجود ہیں ان کو آواز نہیں آ رہی، مگر میرے آقا کی سماعت کی کیا شان ہے کہ جو دنیا سے گزر گئے ہیں ان کی بھی آواز سن رہے ہیں، اور جو فرشتے ہیں ان کی بھی آوازیں نبی پاک علیہ السلام سنتے ہیں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت کی تو کیا شان ہے، ہمارے آقا علیہ السلام دور و نزدیک کی باتوں کو سننے والے ہیں۔ یہاں میں ایک آپ سے عرض کروں گا کہ ایک ایمان کو تازہ کرنے اور اپنے اندر تبدیلی لانے کے تعلق سے ہمیں گفتگو کرنی چاہیے۔ یہ ہم سماعت پر بات کر رہے ہیں، سماعت کے ساتھ حدیث میں یہ بھی ہے کہ ہر پیر یا جمعرات کو امت کے اعمال نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو حدیث ہے، اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ امت کے اچھے اعمال کو دیکھ کر نبی پاک علیہ السلام خوش ہوتے ہیں، اور برے اعمال کو دیکھ کر نبی پاک رنجیدہ ہوتے ہیں۔ اس حدیث کو لے کر ایک امتی کو کیا چاہیے، اس کا اپنا عمل۔ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ حضور سنتے ہیں، تو اب ایک امتی کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ جی، نبی کریم علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ آپ کی امت کے اعمال آپ پر پیش کیے جاتے ہیں، آپ ان کو ملاحظہ فرماتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا زندہ رہنا، میری ظاہری حیات بھی تمہارے لیے خیر ہے، اور میرا دنیا سے پردہ فرما جانا بھی، وصال فرمانا بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام کی ظاہری حیات خیر اور بھلائی ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا جلوہ ہے، آپ سے ڈائریکٹ رہنمائی لی جاتی ہے، آپ کی برکتیں لی جاتی ہیں، لیکن بعد وصال جب آپ مزار پر انوار میں تشریف لے جائیں گے تو اب یہ امت کے لیے بھلائی کیسی ہے؟ تو پیارے آقا علیہ السلام نے اس کنفیوژن کو دور کیا اور ارشاد فرمایا کہ جب میں اپنی قبر میں جاؤں گا، یہ پوری روایت کا مضمون اور خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں، تو میری امت کے اعمال، تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے۔ اگر وہ اعمال اچھے ہوئے تو میں رب کی حمد کروں گا، شکر کروں گا، اور اگر وہ اعمال اچھے نہ ہوئے تو میں اپنی امت کے لیے استغفار کروں گا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی شان کریمی ہے کہ آج بھی آپ اپنے مزار اقدس میں اپنے امتیوں کے لیے استغفار اور بخشش فرماتے ہیں، رب کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ ایک احساس رکھنا چاہیے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو جس طرح ہمارا پاک رب ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے، ہمارے دل کے ارادوں سے بھی واقف ہے، تو اسی رب کی عطا سے اس کے محبوب بھی ہمارے اعمال سے واقف ہیں۔ لہٰذا ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں نا تو ہمیں یہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ میرے محبوب کو اس کی خبر ہو رہی ہے۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے اور متعدد سندوں سے متعدد مقامات پر امام بخاری نے حدیث ذکر کی۔ سرکار علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ میرے صحابہ، تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ میرا قبلہ ہے، یعنی میں صرف سامنے دیکھتا ہوں، واللہ، اور ایک روایت میں فواللہ، اللہ کی قسم، تمہارا رکوع اور خشوع مجھ پر پوشیدہ نہیں ہے، میں اس کو ملاحظہ کر رہا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے دیکھ رہا ہوں، یعنی حدیث پاک میں الفاظ ہیں من وراء ظہری، ایک روایت میں وراء ظہری، میں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے دیکھ رہا ہوں۔ اور بخاری شریف کی ایک حدیث کے کلمات یہ ہیں کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں من بعدی، اپنے بعد۔ اب اپنے بعد سے مراد کیا ہے؟ تو امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح بخاری جو آپ نے تحریر فرمائی، عمدۃ القاری، عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں علامہ عینی نے اس حدیث پاک کے کلمے من بعدی کی تشریح میں یہ قول ذکر کیا کہ سرکار نے جو یہ فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں تمہیں اپنے بعد بھی دیکھ رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں تمہیں من بعدی، اپنے بعد، تو مراد ہے بعد وفاتی، کہ میں اپنے وصال کے بعد بھی تمہارے اعمال کو ملاحظہ کر رہا ہوں۔ اور پھر اس پر علامہ عینی نے بطور دلیل یہی روایت ذکر کی کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو ہمیں کوئی بھی کام کرنا ہے، یہ دو باتیں ذہن میں رکھنی ہے، میرا رب بھی دیکھ رہا ہے اور میرے رب کی عطا سے میرے محبوب کو بھی خبر ہو رہی ہے۔ اللہ پاک ہمیں نبی کریم علیہ السلام کو ان کے مزار اقدس میں راحت دینے، اچھے اعمال کے ذریعے ان کی روح انور کو خوش کرنے کی توفیق۔ آمین آمین۔ اور ایک امتی کی ذمہ داری ہے جو ابھی راشد بھائی نے بیان کیا،
ہم نبی پاک علیہ السلام کے لیے عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور دور سے بھی سنتے ہیں، قریب سے بھی سنتے ہیں. ہم یہاں رہ کر درود و سلام پڑھے حضور سنتے ہیں، یہاں رہ کر فریاد کرے حضور سنتے ہیں. قبر انور پر حاضر ہو کر جو عرض کرتے ہیں اس پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سماعت فرما رہے ہیں اور جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں. تو یہ سماعت جو نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں جا کر اپنے گناہ بخشوا کر آؤ. تو بات یہاں پر یہ ہے کہ ہمیں اپنے اعمال پر بھی غور کرنا چاہیے. جب ہم نبی پاک کے حسن و جمال کی بات کر رہے ہیں، حضور کے کمالات کی بات کر رہے ہیں، تو اسی کمال اور جمال والے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا اور ان کی سنت پر چلنا، تاکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اعمال سے خوش ہوں، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اور ہمیں اس پر غور بھی کرنا چاہیے کہ اگر ہماری کوئی دوری ہے تو ہم اس دوری کو ختم کریں اور اپنے آپ کو نیک اعمال کی طرف، سنت اور شریعت کی طرف لے کر آئیں. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم اپنے اس موضوع کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں، خلاصے کو انشاءاللہ بیان کرتے ہیں. نبی پاک کی سماعت پر بات ہو رہی ہے، بہت سارے معجزات بھی ذکر کیے گئے، نبی پاک علیہ السلام کا انداز بھی ذکر کیا گیا. جیسے ایک انداز ہمارے راشد بھائی نے ذکر کیا کہ جب نبی پاک سے کوئی گفتگو کرتا تو نبی پاک اس کی گفتگو کو بہت توجہ کے ساتھ سنا کرتے تھے. جب تک وہ گفتگو کرتا رہتا نبی پاک علیہ السلام اس کی گفتگو کو سنتے ہیں. اچھا، کچھ روایت میں یوں بھی الفاظ ہیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام کسی طرف توجہ فرماتے، رخ فرماتے، تو پورا متوجہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف توجہ فرمایا کرتے تھے. اس پر راشد بھائی نے کچھ انداز ہمارا بتایا. خاص طور پہ جو بچے ہوتے ہیں، جب بچے گفتگو کرتے ہیں، اب سماعت کی بات کر رہے ہیں نا، حضور پاک کی بارگاہ میں بچے بھی آتے تھے، ان کی بھی حضور سماعت کرتے تھے باتوں کو، بڑے بھی آتے تھے. اب بچے جب بات کر رہے ہوں تو اس وقت خاص توجہ نہیں ہو پاتی. یہاں نبی کریم علیہ السلام کا جو عمل مبارک ہے بچوں کے ساتھ خاص طور پہ، تو اس پر آپ کچھ ارشاد فرمائیں تاکہ ہمیں اس سنت پر بھی عمل کرنے کا ثواب ملے. بے شک یقیناً آپ نے یہ اچھی توجہ دلا دی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انداز مبارکہ تو یہ تھا، آپ نے اتنے شفیق تھے، اتنے کریم تھے کہ اگر کوئی غلام بھی آپ کو پکڑ کے لے جاتا انگلی پکڑ کر تو آپ اس کے ساتھ جاتے اور اس کی پوری بات سنتے. اللہ اللہ. کوئی بچہ ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ بھی وہی انداز اختیار کرتے جو بڑوں کے ساتھ انداز ہوتا تھا کہ اس کی مکمل بات سنتے. یہاں تک کہ اگر کوئی بچہ ہوتا اور اس سے کوئی غلطی ہو جاتی تو باقاعدہ اس کے گھر پر اس کی معافی کے لیے چلا جایا کرتے تھے. ایسا بھی روایات کے اندر ملتا ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ انداز کہ بچوں کی تربیت کا بہترین انداز ہے کہ ان کی بات کو مکمل جو ہے وہ سنا جائے اور اس کے مطابق پھر جو بھی ان کو سمجھانا ہے بعد میں سمجھایا جائے. ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے، تم بچے ہو بھی تمہیں پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اچھا بات پوری نہیں سنتے. جب سامنے والے کی آپ بات پوری نہیں سنیں گے تو پھر وہ جو آپ چاہتے ہیں آپ کو وہ نہیں مل سکتا، نہیں ملے گا. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال گزارے. آپ جو ہے وہ بچپن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم رہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کبھی آپ کو سامان لینے کے لیے بھیج دیتے تو آپ بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ جاتے، دیر ہو جاتی، آپ واپس آتے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی ڈانٹا نہیں. اللہ. آپ باقاعدہ خود کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران مجھے کبھی نہ جھڑکا نہ کبھی ڈانٹا. اللہ. کبھی میں سامان لینے کے لیے جاتا لیٹ ہو جاتا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ڈانٹتے نہیں تھے، جھگڑتے نہیں تھے. تو یہ وہ بیان کر رہے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہے ہیں. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پھر حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے ساتھ کیسا انداز تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس انداز میں ان سے شفقت فرمایا کرتے، ان کی بات سنتے، وہ جو چاہتے پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ جو مناسب ہوتا وہ کرتے. ماشاءاللہ. تو بچوں کے ساتھ ہمارا اسی طرح کا انداز ہونا چاہیے. جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی ہم بات کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کی بات کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، آپ کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، آپ کے اخلاق ہمارے لیے بہترین ہے، تو پھر ان کو اپنانے کی بھی ہمیں کوشش کرنی ہے اور بچوں کے ساتھ وہی انداز اختیار کرنا ہے. بچوں کے ساتھ جیسے آپ نے عمل بیان کیا، ایک تو یہ بھی ہے جس سے بچوں کا انداز ہوتا ہے. اچھا فراز بھائی، یہاں پہ بات ہوگا تو بچے اٹک اٹک کے بول رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ایک ایک لفظ کو 2 مرتبہ 3 مرتبہ دہرا رہے ہوتے ہیں، یا وہ بات کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں پہلے سے معلوم ہوتی ہے، تو اس وقت تھوڑی سی اکتاہٹ سی ہوتی ہے. تو اس وقت انداز کیا ہونا چاہیے، ایک تو یہ بھی بتائیں. دوسرا یہ کہ خواتین کی گفتگو سننا، نبی پاک کی ازواج مطہرات، نبی پاک ان کی بھی گفتگو سنتے تھے، ان کے کام بھی کیا کرتے تھے. اچھا پھر سمجھانا اور پھر ان کے جو آپس کے معاملات ان کو بھی حل کرنا. تو ہم سماعت پر بات کر رہے ہیں، تو خواتین کی گفتگو کو سماعت کرنا، اپنی شہزادیوں کی گفتگو کو سماعت کرنا، پھر ان کے ساتھ جو برتاؤ کرنا ہے، اس پر بھی کچھ اگر مختصر گفتگو فرمائیں.
جی جی شعر پڑھ دیں. سبحان اللہ. بات سنتے تھے تحمل سے ہر ایک انسان کی، بات سنتے تھے تحمل سے ہر ایک انسان کی، دل کسی کا نہ دکھاتی، دل کسی کا نہ دکھاتی، مصطفیٰ کی گفتگو نکھری نکھری پیاری پیاری، مصطفیٰ کی گفتگو آب کوثر سے بھی میٹھی، مصطفیٰ کی گفتگو، مصطفیٰ کی گفتگو پر گفتگو ہم کیا کریں، قلب کو تسکین دیتی، قلب کو تسکین دیتی، مصطفیٰ کی گفتگو نکھری نکھری پیاری پیاری، مصطفیٰ کی گفتگو آب کوثر سے بھی میٹھی، مصطفیٰ کی گفتگو، جس کو سن کر اپنا ہر غم بھول جاتے ہیں سبھی، جس کو سن کر اپنا ہر غم بھول جاتے ہیں سبھی، قلب کو تسکین دیتی، مصطفیٰ کی گفتگو نکھری نکھری پیاری پیاری، مصطفیٰ کی گفتگو. تو سوال میں نے جو آپ سے کیا اس کا اگر جواب عنایت فرمائیں. ماحول ہی تبدیل کر دیا. اب کہہ رہا تھا کہ گفتگو پر گفتگو. تو جہاں تک بچوں کی باتیں یا خواتین کی بات سننے کی بات ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کتابوں سے حاصل کی جاتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کسی کی تربیت سے حاصل ہوتی ہیں. صحیح. کسی بچے کی گفتگو تحمل مزاجی کے ساتھ سننا عموماً یہ تھوڑا سا اکتاہٹ کو لے کر آتا ہے، مشکل ہوتا ہے. اسی طرح گھر کی خواتین کی بات ہو رہی ہے، جیسے بہن ہے، بیٹی ہے، والدہ ہیں، تو ان کی گفتگو سننا اس اعتبار سے کہ کوئی مشورہ دے رہی ہیں یا کوئی بات کر رہی ہیں تو اس کو کان لگا کر سننا، توجہ کے ساتھ سننا، یہ اور خاص طور پہ موبائل کے اس دور میں تو یہ نفس پر بہت زیادہ گرا گزرتا ہے. تو یہ بچوں کے حوالے سے تو میں یہ مشورہ دوں گا کہ اگر تربیت حاصل کرنی ہو تو مدنی مذاکرہ بہترین. سبحان اللہ. کیونکہ امیر علیہ سنت کا جو انداز ہم نے دیکھا ہے بچوں کے ساتھ وہ مثالی ہے، یعنی ایسا آپ کو شاید ہی کہیں ملے گا. اس طرح کا انداز کتابوں میں سمجھایا تو گیا ہوگا، لیکن پریکٹیکلی اگر دیکھنا ہو تو امیر علیہ سنت کی بارگاہ ہی ہے کہ چھوٹے بچے ہوں. ویسے تو امیر علیہ سنت کے ہم سب بچے ہی ہیں، امیر علیہ سنت سب کی گفتگو سن رہے ہوتے ہیں، لیکن جن بچوں کی ہم بات کر رہے ہیں تو ہمیں مدنی مذاکرے میں کئی مرتبہ اس طرح کے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ امیر علیہ سنت کے کان میں آ کے کوئی بات کر رہا ہے تو امیر علیہ سنت مکمل توجہ کے ساتھ سنیں گے، اور کبھی ہم نے چہرے پر اکتاہٹ نہیں دیکھی. ہم نے تو کبھی نہیں دیکھی اس طرح کی اکتاہٹ، بلکہ امیر علیہ سنت تربیت فرماتے ہیں کہ بچوں کو توجہ دینی چاہیے، کیونکہ بچوں کا دل تھوڑا ہوتا ہے. ویسے بیٹیوں کے بارے میں ہے کہ بیٹیوں کا دل تھوڑا ہوتا ہے، یعنی چھوٹا ہوتا ہے، لیکن ویسے عموماً اگر بچوں کو دیکھا جائے تو بچوں کا دل چھوٹا ہوتا ہے. اگر ان کی طرف توجہ نہ کی جائے، بے توجہی کا مظاہرہ کیا جائے تو ان کے دل ٹوٹ جاتے ہیں. اور یہ بھی میں کہوں گا کہ شاید بہتوں کو ایسا لگتا ہے کہ بچہ فیل نہیں کرتا، یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. بچہ اتنا فیل کرتا ہے کہ میں اگر کہوں کہ شاید وہ بعض اوقات بڑوں سے زیادہ فیل کر جاتا ہے، اور کہیں اپنی گفتگو میں اس کا اظہار بھی کر جاتا ہے. اور اگر بچے کا دل آپ سے ٹوٹ گیا، اگر بچے کا دل آپ سے خراب ہو گیا، تو پھر اگر آپ اس کی تربیت کرنا چاہیں گے تو وہ شاید اس تربیت کو لے نہیں سکے گا. یہاں پر جیسے ہم گفتگو کر رہے ہیں اپنے بچوں کے تعلق سے، آپ محلے کے بچے جو ہمارے پاس آتے ہیں جو پڑھانے والے ہیں، قرآن پاک پڑھانے والے ہیں یا درس دائمی پڑھانے والے ہیں، اسکول کے جو ٹیچرز ہیں، جو معلمات ہیں، ان کو بھی تو بچوں کی باتیں سننے کا بڑا جو ہے اس میں ایک کام ہوتا ہے. وہاں پر یقیناً ان کی یعنی چھوٹے بچے ہیں، عمر میں چھوٹے ہیں، تو ان کی سب بات کو سمجھنا اور ان کے سوال کو سمجھنا، پھر ان کو فیل بھی نہ ہو اس طرح جواب دینا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پورا ایک ٹاپک ہے جس پر ہمیں سمجھنا چاہیے. اور جو فراز بھائی نے کہا کہ امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکروں کو آپ دیکھیں، سنیں، انشاءاللہ آپ کو یہ گر بھی اللہ نے چاہا حاصل ہو جائے گا. آپ کچھ فرما رہے ہیں؟ آپ نے جو فرمایا نا کہ کبھی کبھار انسان کو پہلے سے وہ بات معلوم ہوتی ہے یا اس کے پاس ہوتی ہے، اب آ کر کوئی نیا بتاتا ہے تو وہ سامنے سے جواب کیا آتا ہے، یار مجھے پہلے سے پتہ ہے. تو مجھے بات یاد ہے کہ ان سے کہ امیر علیہ سنت کے پاس جو ہے نا وہ نگران شورا ماہنامہ فیضان مدینہ
نیا آیا تھا تو لے کر گئے. نہیں، ماہنامہ فیضان مدینہ کی پرمیشن جو اس کو رجسٹریشن کا جو تھا، ماہنامہ فیضان مدینہ لے کر گئے تھے یا غالباً کوئی رسالہ؟ ماہنامہ فیضان مدینہ کی بات، وہ نبی امیر علیہ سنت کے ٹیبل پہ وہ پہلے سے رکھا ہوا تھا. اب جب دیکھا نا کہ نگران شورا لے کر آ رہے ہیں اور جو دیا تو ان کی خوشی تھی، تو نگران شورا بتاتے کہ امیر علیہ سنت کا انداز یہ تھا کہ وہ جو پہلے سے رکھا ہوا تھا نا اس کو چھپانے کی کوشش کر رہے تھے کہ کہیں ان پر ان کی نظر نہ پڑ جائے اور وہ جو خوشی ہے نا وہ کم نہ ہو جائے کہ تو پہلے ان کے پاس موجود ہے. تو یہ ایک عاشق رسول کا انداز ہے. تو جن کو دیکھ کر انہوں نے یہ انداز اپنایا ہے ان کے انداز کی کیا اللہ ہمیں توفیق دے. یہاں پر ایک فائدے کی بھی بات ذکر کروں گا. یہ عموماً ہوتا ہے کہ کوئی بات کر رہا ہے تو کہا جاتا ہے ہاں مجھے پتہ ہے، ہاں پتہ ہے، کوئی نئی بات کرو. یعنی یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک بات کو دوبارہ سنیں گے تو شاید ہمارے وقت کا ضیاع ہے. ایسا نہیں ہے. بعض اوقات ایک بات بیان کرنے والا اپنے انداز میں بیان کر رہا ہے، اسی بات کو، اسی واقعے کو، اسی حقیقت کو اگر دوسرا بیان کرے گا تو عین ممکن ہے وہ الفاظ کا کچھ اور چناؤ کرے گا، اور وہ جو پہلے ہم نے سنا تھا ہو سکتا ہے اس کا کوئی پہلو ہم سے مخفی رہ گیا ہو، کیا انڈرسٹینڈ ہم صحیح نہ کر پائے ہوں، سمجھانے والا صحیح نہ سمجھا سکا ہو، اور دوسرا جب بیان کرے گا تو بعض اوقات وہ بات کلیئر ہو جاتی ہے. کتابوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث پاک ہے یا کوئی بھی آیت مبارکہ ہے، تفسیر ہے، ایک مفسر ایک محدث بیان کر رہا ہے، اسی حدیث کی تشریح، اسی آیت کی تفسیر دوسرا مفسر اور محدث کر رہا ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک حدیث کی کتاب پڑھ لی آپ نے، شرح پڑھ لی، تو دوسری کیوں پڑھ رہے ہیں؟ قرآن مجید کی ایک تفسیر پڑھ لی تو دوسری کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہاں بھی تو ریپیٹیشن ہو رہا ہے. تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک اپنی صلاحیت عطا فرمائی ہے اور ہر ایک پر اپنا ایک جو ہے نا فضل فرمایا ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم دوسرے بندے سے وہی بات سنتے ہیں نا تو کئی چیزیں ہماری کلیئر ہو جاتی ہیں. بالخصوص اساتذہ کرام جب بیان کرتے ہیں تو اسٹوڈنٹ کو توجہ سے سننا چاہیے. این ممکن ہے ایک بات ایک استاد نے سمجھائی ہو، دوسرا دوسرے اینگل سے اس کو بیان کرے اور مزید اس کی وہ جہتیں جو ہم پر مخفی تھی وہ ظاہر ہو جائے. تو تحمل سے سننا چاہیے. کم از کم یہ نیت کر لیں کہ یہ مسلمان خوش ہو کر مجھے بات بتا رہا ہے تو اس کی دل جوئی ہوگی. دل جوئی بھی بڑا ثواب کا معاملہ ہے. 60 سال کی بات سے بہتر ہے. ثواب پر نظر رکھتے ہوئے اگر ہم سن لیں گے تو برکتیں ہوں گی. اختتام پر میں ایک عرض کرنا چاہوں گا، یہ جو نبی کریم علیہ السلام کو پکارنا ہے اس پر کئی روایات ہیں. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا ایک رسالہ ہے، غالباً فتاوی رضویہ شریف کی 29ویں جلد میں ہے، انوار الانتباہ فی حل نداء یا رسول اللہ. اس میں اعلیٰ حضرت نے صحابہ کرام کے دور سے اپنے دور تک کے بزرگوں کے، اکابرین کے اقوال ذکر کیے، روایات ذکر کی کہ ہر دور میں ہی نبی کریم علیہ السلام سے استغاثہ کیا گیا، یا رسول اللہ سے ان کو پکارا گیا. تو اس کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے. پھر چونکہ اس پورے ہمارے پریم کا جو خلاصہ ہے، جس کو مضمون جملہ آپ کہیں، کنکلوژن کہیں، وہ امام علیہ سنت کا شعر ہے، اس کی میں کچھ عام وضاحت کرنا چاہوں گا کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام. تو ایک کان سے مراد تو جسم کا وہ آلہ ہے جس سے ہم سنتے ہیں، ٹھیک ہے. اور کان کا دوسرا معنی کیا ہوتا ہے کہ زمین میں موجود جو ذخائر ہوتے ہیں، تو ہاں خزانہ ہوتا ہے، یا پہاڑ کی صورت میں جب اس کو ہم کھود کر اس میں سے کچھ نکالتے ہیں، جیسے سونا نکلتا ہے، چاندی نکلتی ہے، دیگر معدنیات نکلتی ہیں، جس کو انگلش میں مائن کہا جاتا ہے. تو جو کان ہوتی ہے نا، جہاں سے معدنیات نکلتی ہیں، اس کو بھی کان کہا جاتا ہے. تو امام علیہ سنت نے شعر کے پہلے مصرے کے اختتام پر کان سے مراد یہ جسم کا ایک عضو مراد لیا، اور دوسرے مصرے کی ابتدا میں جو لفظ کان ہے اس سے مراد آپ نے وہ مائن لی ہے، یعنی وہ جو معدن ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور لال کہتے ہیں جواہر کو، موتی، اور کرامت سے مراد عزت ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے کہ نبی کریم علیہ السلام کی شان یہ ہے. اچھا، امام علیہ سنت کا کمال بھی دیکھیں. یہ شاعری کی دنیا میں ایک صنعت ہوتی ہے کہ بعض اوقات شاعر شعر کے پہلے مصرے کے اختتام پر جس کلمے کو لے کے آئے گا اسی کلمے سے دوسرے مصرے کی ابتدا کرے گا. تو یہاں کان سے شروع، پہلا مصرع کان پر ختم ہو رہا ہے اور دوسرا شروع ہو رہا ہے لفظ کان سے. تو اعلیٰ فرماتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، نبی کریم علیہ السلام کے وہ مبارک کان ہیں جو دور و نزدیک کی آوازوں کو سنتے ہیں. یہ کان در حقیقت کیا ہے؟ کان لعل کرامت، عزت، بزرگی اور کرامت و شرافت کے قیمتی موتیوں کی یہ پوری کان ہے جو پیارے مصطفیٰ کے مبارک کان ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ ہمیں نبی پاک سے سچی محبت عطا فرمائے، نبی پاک کے حسن و جمال کو سمجھنے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کے عشق میں مچلنے کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں، مدنی چینل دیکھتے رہیں. انشاءاللہ آپ کو نبی کریم علیہ السلام کی سیرت، حضور کی صورت اور حضور کے مبارک حسن و جمال کو سمجھنا آسان ہو جائے گا، اور نبی پاک کی سنت پر عمل کرنا بھی آپ کے لیے آسان ہوگا. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میں ہیں جو یکتا ختم نبوت والے آقا، جن کے دم سے چمکی دنیا، جن کے دم سے چمکی دنیا، جن کے دم سے چمکی دنیا۔